جب چمن خاک میں اکبر کی جوانی کا ملا، پانی پانی کہا اور قطرہ نہ پانی کا ملا، پانی پانی کہا اور قطرہ رن میں شے کو نہ پتا بانو کہ جانی کا ملا، داغ سیدانیوں کو احمد ثانی کا ملا، رو کے فرمایا کہ طاقت ہے نہ بینائی ہے، بیٹا مارا گیا، بیٹا مارا گیا اور عالم تنہائی ہے، جب چمن خاک میں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمان، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے مسلسل مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ عشر مجالس کی چھٹی مجلس ہے جو امام باڑہ مرزا علی بیگ میں ہو رہی ہے. عزیزو، میرا عنوان یہ ہے جس کی آیت کو میں نے بیان کیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اقرا اے رسول پڑھیے. یہ سب سے پہلے وہی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. اقرا اے رسول پڑھیے،
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بے جان کیفیت سے پیدا کیا، گوشت کے لتھڑے سے پیدا کیا، بے جان کیفیت سے پیدا کیا. الذی علم بالقلم، پیدا کرنے کے بعد جس نے انسانیت کو، پوری انسانیت کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو سب کچھ پڑھا دیا، ساری تعلیم دے دی جو انسان نہیں جانتا تھا. اب علم سے اقرا، سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. اقرا، اے رسول پڑھیے. اب دنیا کہتی ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر رسول پڑھے لکھے نہیں تھے تو پھر اللہ نے کیوں کہا اقرا، رسول پڑھیے. بِاسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام سے. دو ہی بات سمجھ میں آئی کہ نبی کو امت نے اپنے جیسا سمجھا. میں امت سے کہتا چلا جاؤں، لوگوں سے کہتا ہی ہوں، امت امت ہوتی ہے، نبی نبی ہوتا ہے. امت وہ جو یہاں آ کے پڑھے، نبی وہ جو وہاں پڑھ کے آتا ہے، یہاں آ کے پڑھاتا ہے. صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد. اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اے رسول پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے خلق کیا، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے لتھڑے سے پیدا کیا. اقرا ربک الاکرم، اے رسول پڑھیے آپ کا رب کریم ہے، آپ کا رب رحیم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے پورے انسانیت کو تعلیم دی قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو سب کچھ پڑھا دیا، ساری تعلیم دے دی، سارا علم دے دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. اب تاریخ سے پوچھئے کہ کون ہے ایسا انسان جسے اللہ نے سارا علم دے دیا، اللہ نے سب کچھ پڑھا دیا، اللہ نے ساری تعلیم دے دی، اللہ نے سب کچھ پڑھا دیا. مجھے تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں ملا، صرف ایک انسان ملا جس نے ممبر کوفہ پہ آواز دی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. کس نے آواز دی؟ علی ابن ابی طالب نے آواز دی. سوال کرو، پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اب پوچھنے والے نے پوچھا یا علی بتائیے کون سے جانور انڈے والے ہیں، کون سے جانور بچے والے ہیں. علی نے بڑے پیار سے جواب دیا، سنو، جن کے کان ظاہر وہ بچے والے، جن کے کان باطن وہ انڈے والے. اب دوسرا سائل کھڑا ہوا، سائل نے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کون سے جانور انڈے والے ہیں، کون سے جانور بچے والے ہیں. سائل سے بدلا، سوال وہی. علی نے دیکھا یہ سائل بدلا ہے، سوال وہی ہے، لیکن علی نے سائل کو دیکھ کے ادھر خیرات بدلی، ادھر انداز جواب بدلا. کہا سنو، جو دانا نگل لے وہ بچے والے، جو دانا نگل لے وہ انڈے والے ہیں، جو دانا چبا کے کھائیں وہ بچے والے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. علی نے ہر سوال کا جواب دیا. یہاں تک علی نے کہا کہ دیکھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں. مجھ سے پوچھو آسمان کب بنایا گیا، میں بتاؤں گا. زمین کب خلق کی گئی، میں بتاؤں گا. سیاروں کے بارے میں میں بتاؤں گا، ستاروں کے بارے میں میں بتاؤں گا، سورج کی تخلیق کے بارے میں میں بتاؤں گا، چاند کی تخلیق کے بارے میں میں بتاؤں گا، آدم کے سجدے کا انکار جو ابلیس نے کیا اس کے بارے میں بتاؤں گا. مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں. آخر علی نے کہا کیوں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں. کسی نے غور کیا، کسی نے فکر کیا، کسی نے سوچا کہ علی نے یہ کیوں کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے جاتا ہوں. کیونکہ علی تھے نوری مخلوق، علی تھے نوری مخلوق. علی ہمیشہ زیادہ زندگی وہاں گزاری، زمین میں تو کچھ دن کے لیے ہے. جو زیادہ دن تک جہاں رہتا ہے اس راستے سے زیادہ واقف رہتا ہے. لہذا علی نے کہا مجھ سے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جو کچھ سوال کرنا ہے سوال کر لو، میں تمہیں بتاؤں گا. آسمان کے بارے میں میں بتاؤں گا، ستاروں کے بارے میں میں بتاؤں گا. لیکن کیا لوگوں نے علی سے سوال نہیں کیا، بیجا سوال کیا، بے وجہ سوال کیا. علی سے وہ سوال کیا جو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. علی سے سوال کرنا چاہتا، پوچھنا چاہتا، علم کے بارے میں پوچھتے مولا یہ بتائیے، علم بڑھانے کے بارے میں پوچھتے، اچھی تعلیم کے بارے میں پوچھتے. لیکن پوچھا جانور انڈے والے، کتنے سر میں بال ہیں،
بے جا سوال کیا جو بے معنی ہو، جو فائدہ ہو، جو بے مطلب ہو، لیکن اگر پوچھنا ہوتا تو سوال اچھا پوچھتے تاکہ ابو تراب اچھا جواب دیتے، علی اچھا جواب دیتے، علمانہ گفتگو کرتے۔ کبھی علی کنویں میں جھانک کے کہتے تھے میرے سینے میں لوگوں نے مجھ سے علم حاصل نہیں کیا جتنا میرے سینے میں سمندر مارتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا علم ہے، لیکن اس حساب سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں، مجھ سے سوال نہیں کیا۔ علی کو اسی بات میں تو افسوس ہے کہ سوال کرنا چاہیے مجھے، جتنا مجھے اللہ نے علم عطا کیا تھا اس اعتبار سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھ سے سوال ہی نہیں کیا۔ لیکن سوال کیا کرتے ہیں جس دل میں بغض علی موجود تھا، علی کی عظمت کو اجاگر کیا کرتے ہیں، لوگوں نے علی کی فضائل کو چھپایا خوف کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے چھپایا دشمنی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ نے علی کے فضائل کو اجاگر کر دیا، دنیا کے سامنے بتا دیا علی کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، علی وہ ہے جو حجت خدا ہے، علی وہ ہے جو ولی اللہ ہے، علی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے معراج پہ رسول اللہ سے، جس کے لہجے میں اللہ نے معراج پہ خود رسول سے گفتگو کی۔ علی لسان اللہ کا نام ہے، علی ید اللہ کا نام ہے۔ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے علی کی فضیلت کو شمار نہ کیا، علی کی فضیلت کو اپنایا نہیں، بلکہ علی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، علی کے گھر والوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہ عزیزو، یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ ابھی رسول کا کفن میلا بھی نہ ہونے پایا تھا، لوگ در سیدہ پہ آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے۔ یہ مدینے میں ظلم نہ ہوتا تو کبھی کربلا میں ظلم نہ ہوتا۔ یہ مدینہ آغاز ہے، مدینے کی وجہ سے کربلا میں ظلم ہوا، جو کربلا بنی مدینے کی وجہ سے۔ یہ عزیزو، حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا گیا، حسین پورے کنبے کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے کربلا چلے گئے، حسین پورے کنبے کے ساتھ کربلا بسائے۔ اے عزیزو، جب حسین کے اصحاب و انصار شہید ہو چکے ہیں، اب رخت جگر کی باری آئی، اب جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ اون و محمد شہید ہو چکے، قاسم شہید ہو چکے۔ اب ایک مرتبہ لیلا نے اپنے جوان علی اکبر کو بھیجا، جاؤ اپنے بابا پہ قربان ہو جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی حسین کے پاس علی اکبر آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا ارے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تمہیں تو جناب زینب نے پالا ہے، تمہیں تو پھوپھی نے پالا ہے، جا کے پہلے پھوپھی سے اجازت لے جاؤ پھر میں اجازت دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر جناب زینب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میں اپنے بابا پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے علی اکبر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی بیٹا 18 سال تک اسی لیے پالا تھا تاکہ تم پیری میں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، تاکہ مجھے تم ضعیفی میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ 18 سال تک اس لیے پالا تھا تاکہ آخری وقت تم الوداع کہہ دو، اتنا کہنا تھا۔ بہرحال جناب زینب نے علی اکبر کو اجازت دیا۔ جیسے ہی علی اکبر خیمے سے نکلے، تاریخ بتاتی کبھی پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ علی اکبر ایسے رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے۔ آنے کے بعد باپ کی خدمت میں آئے، کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ پوری اماں نے اجازت دی، حسین نے دل پہ ہاتھ رکھ کے جوان بیٹے کو رن میں جانے کی اجازت دی۔ اے عزاداروں لوگ جوان بیٹے چلے، لیکن حسین نے اتنا کہا تھا بیٹا جاتے جاتے جب تک سامنا پڑتا رہے مجھے مڑ کے دیکھتے رہنا، مجھے پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، رن کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ پیچھے میں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، کیا دیکھا بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے آواز دی بابا جب آپ نے ہمیں رخصت کر دیا تو پیچھے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو اولاد کی محبت تمہارے دل میں سمجھ میں آتی۔ لو عزادار علی اکبر میدان میں آئے، علی اکبر نے جنگ کیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی علیک منی سلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ اب حسین نے اتنا سنا اور خیمے سے دوڑتے حسین مقتل کی طرف آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کبھی حسین گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی گھٹتے ہیں، آواز دیتے یا علی یا علی یا علی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ نجب کے علی کو آواز دے رہے ہیں
یا کربلا کے علی کو آواز دے رہے ہیں، حسین آواز دیتے ہیں بیٹا تمہارے مرنے کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تاریخ بتاتی ہے گھٹنیوں چل کے علی اکبر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا جوان بیٹا ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ باپ نے نگاہیں سے نگاہیں دیکھی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا نیزے کی یعنی سینے میں در آئی ہے، نیزے کی یعنی سینے میں در آئی ہے، ارے نکال دیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حسین دوزانو ہو کے بیٹھے، آستین کو الٹا، ایک مرتبہ یا علی کہہ کے جیسے ہی نیزہ نکالا، ارے نیزے کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، روح علی اکبر کی روح کب سے ہنسری سے پرواز کر گئی۔ ایک بار تاریخ کہتی ہے جیسے ہی حسین نے جنازہ اٹھانا چاہا، اب بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے، ایک مرتبہ حسین نے آواز دے بنی اسد کے بچوں آؤ آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، حسین کا سہارا بنو، آگے حسین کو سہارا۔ دیار شام میں نیزے پہ جب اکبر کا سر آیا تو ایک شامی ضعیفہ نے کسی ظالم سے یہ پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ وہ بولا کہ ہم شکل پیمبر کا، تو دعا کو ہاتھ اٹھا کر رب سے وہ کرنے لگی گریا، یا الہی یا الہی کہ جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس جوان کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو، جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس جوان کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو، جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، یہ چہرہ 14ویں کا چاند ہے، مہر منور ہے، یہ ماں بہنوں اور پھپھیوں کے ارمانوں کا گوہر ہے، یہ 18 برس کا چاند ہم شکل پیمبر ہے، سر پہ صحرا اس نے اے مالک ابھی باندھا نہ ہو، جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس جوان کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو، جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، الہی اس کے گھر میں بیاہ کے دلہن آئی ہو، الہی اس جوان کے گھر میں بہنیں ہو نہ بھائی ہو، پھوپھی اس نوجوان کے واسطے صحرا نہ لائی ہو، اس نے جوڑا اپنی شادی کا بھی پہنا نہ ہو، اس نے جوڑا اپنی شادی کا بھی پہنا نہ ہو، اس جوان کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا
اس کی ماں زندہ نہ ہو، نہ جانے اس کی میت کس طرح خیمے میں ہو آئی، نہ ہو اس وقت اس کے باپ کی آنکھوں میں بینائی، سنا ہے اس جوان نے اپنے سینے پر سینہ کھائی، یہ جوان گھوڑے سے گر کر خاک پہ تڑپا نہ ہو، یہ جوان گھوڑے سے گر کر خاک پہ تڑپا نہ ہو، اس جوان کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو، جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، شتر کی پشت سے شاہین غش کھا کر گری لیلا، کہا سر پیٹ کے ہائے ہائے میرے کڑیل جوان بیٹا، بڑی حسرت تھی تیری ماں کو دیکھے گی تیرا صحرا، میں نے جو دیکھا کسی ماں نے کبھی دیکھا نہ ہو، میں نے جو دیکھا کسی ماں نے کبھی دیکھا نہ ہو، اس جوان کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو، جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو۔ یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و سید الوسیین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم شمس شموس وانیس النفوس مدفون برد توس، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب نفس الزمان علمان علمان من فضل الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام زمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔